السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم. صدق اللہ العظیم. میرے دونوں طرف زیتون کے درخت آپ دیکھیں اور ہم باب حطہ سے قبۃ صخرہ کی طرف چل رہے ہیں, مسجد اقصی کی طرف, اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہی آج مغرب کی اذان آپ ناظرین سماعت بھی فرمائیں گے اور دیکھ بھی سکیں گے انشاءاللہ. مسجد اقصی کی مغرب کی اذان. آج ہمارا دوسرا دن ہے اور بڑا مصروف دن گزرا ہے. یہ دیکھیں جی, والتین والزیتون, یہ زیتون لگے ہیں اور یہ ہمارا قافلہ ماشاءاللہ. کوئی کیسا رہا آج کا دن؟ آج کا دن بہت ہاں جی بہت مصروف, مزہ آیا, بہت اچھا, بہت مبارک دن, مبارک. بڑے جلیل القدر پیغمبروں کی قبروں پر گئے, زیارتی کی ہم نے, صلاۃ و سلام پیش کیا. بہت بزی دن تھا اور بہت تھکے ہوئے تھے, مگر اب جیسے ہی ہم یہاں پہ حرم کے قریب پہنچے ساری تھکن ختم ہو گئی اور دوبارہ سے فریش ہو گئے. ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے ہمارے, ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا, ہم بھی دعا کر رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ موتی کی طرح چمکتا ہوا مسجد اقصی کا قبۃ صخرہ. یہ مسجد ان تمام جتنی بھی احاطے میں, مسجد اقصی کی احاطے میں جو مسجدیں ہیں 5, ان میں سے ایک مسجد یہ قبۃ صخرہ کی مسجد ہے. اذان یہاں ہوں پھر چلتے ہیں. جی ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبۃ صخرہ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں موتی کی طرح چمک رہا ہے نا, اس کے اوپر 200 کلو سونا لگایا تھا, 200 کلو سلطان شاہ حسین نے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح چمک رہا ہے, تاکہ لوگوں کی پوری دنیا کا, یا دیکھیں یہ یروشلم کی جو نشانی ہے وہ یہ قبۃ صخرہ ہے. اور دوسری جو اہم بات جو مجھے عرض کرنی ہے, ابھی کی یہ ناظرین دیکھ رہے ہوں گے, یہ جو بیت المقدس ہے, صرف یہ اس کا نام نہیں ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبۃ صخرہ کا نام نہیں ہے, یا مسجد قبلی کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ 36 ایکڑ پر جتنا بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ احاطہ, یہ پورا کا پورا بیت المقدس میں شمار ہوتا ہے. اور یہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہاں آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی تھی. آ گیا امامت والی جگہ پھر دوبارہ دکھاتے ہیں, آپ غور سے دیکھیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی تھی. امام الانبیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آئیے, اب یہ اذان ہونے والی ہے, اذان جیسی ہوگی ہم اپنے کمنٹس بند کر دیں گے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول فرمائے. میں اس موقع پر تمام دنیا میں جو رہنے والے ہیں, خاص طور پر ہندوستان کے جو رہنے والے مسلمان ہیں, برما کے جو رہنے والے مسلمان ہیں, ملیشیا کے جو رہنے والے ہیں, انڈونیشیا کے ہیں, ساؤتھ افریقہ کے ہیں, امریکہ کے جو رہنے والے ہیں, یا قطر کے جو رہنے والے لوگ ہیں, ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یہاں آئیں. جتنا حصہ یہاں کے فلسطینیوں کا ہے مسجد اقصی کا حصہ, اتنا ہی حق مسلمانوں کا جو دوسری دنیا کے اندر رہتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آتا ہوں تو میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. اور عجیب بات ہے کہ یہ جو آپ خطہ دیکھ رہے ہیں بیت المقدس یروشلم جو ہے, تمام مذاہب کے ہاں, تمام مذاہب کا جو درجہ ہے وہ گلاب کے پھول کی طرح ہے. تمام مذاہب کا مرکز ہے سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد جو ہے مسلمان اس کے متولی اور وارث ہیں, اور انہیں کو حق دیا گیا ہے کہ یہاں آ کے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو آنا چاہیے. اب اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے, ہم اس جگہ پر پہنچنے والے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے. پہلے یہ دکھائیں, وہ منارہ دیکھ رہے ہیں, یہ منارۃ المحکمہ کہلاتا ہے. سلطنت عثمانی کے دور کے اندر اس کے نیچے عدالت لگا کرتی تھی. عدالت, قاضی بیٹھتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے. منارۃ المحکمہ کہا جاتا ہے. 4 میناریں ہیں. تو اس کے پیچھے کی طرف دیواریں گریا ہے, انشاءاللہ کل آپ کو دکھائیں گے. اور اذان ہو رہی ہے.
अल्लाह أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن नाज़रीन, मादरत के साथ सिग्नल की कमी की वजह से आप हज़रात तक साफ़ वीडियो नहीं पहुंच रही। इंशाल्लाह आप फिक्र न करें, हम इसको रीलोड करेंगे और साफ़ वीडियो आपके सामने ज़रूर